ڈاکٹر کہے گا ویٹ کیا کرو. بیماریوں کے جب آدمی کا وزن بڑھتا ہے نا 40 سال کے بعد وزن بڑھنا بہت خطرناک ہے, یہ خوب سمجھ لو. 40 سال کے بعد وزن نہیں بڑھنے دو کبھی بھی. ساری بیماریاں 40 سال کے بعد, جو بڑی بڑی مشہور بیماریاں ہیں نا, جن کو عالمی شہرت یافتہ ایوارڈ مل چکے ہیں, جن بیماریوں, شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول وغیرہ کی وجہ سے ہارٹ کے مسائل, فالج, برین ہیمریج, یہ سب, کڈنی کے مسائل, یہ سب کہاں پہ؟ جب بلڈ پریشر اور شوگر ہوتا ہے تو پھر کڈنی گیا تیل لینے. کڈنی جو ہے انسان کا جو گردہ ہے, اس میں 2 چیزیں سب سے زیادہ گردے کو کبڑ غرق کرتی ہیں, ایک شوگر اور ایک بلڈ پریشر. تو یہ 2 چیزیں کڈنی کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ نقصان دہ, اور یہ تو مشاہدہ بھی ہو رہا ہے. اور ان تمام بیماریوں کے پیچھے وزن بڑھنا. اور وزن کس چیز سے بڑھتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کھانے سے بڑھتا ہے. اور کس چیز سے بڑھتا ہے؟ ٹینشن سے بھی بڑھتا ہے وزن. تو ڈاکٹر ہر ایک کو یہی بتائے گا بھائی ٹینشن مت لو اور وزن بڑھنے مت, یہی کہے گا نا ہر ایک کو. عقل مند ڈاکٹر یہی کہے گا. جو بے وقوف ڈاکٹر ہے, یا بے وقوف تو نہیں ہے لیکن چالاک ہے, وہ گھماتا رہے, وہ دواؤں کی پرچیاں لکھ لکھ کے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ 150 کلو کا آدمی میرے پاس آیا ہے, اس کا بی پی ہائی, وہ اس کو وزن کم کرنے کا مشورہ نہیں دے گا, وہ اس کو بلڈ پریشر کی دوائیاں, شوگر کی دوائیاں لکھ کے دیتا رہے گا, دکان چلتی رہے میری. عقل مند کہے گا بھائی تو اس کو تو کم کرنا ہے, یہ جو تو نے جو چیزیں ہیں تمہاری باڈی میں جو تمہارے علاوہ ہیں, تم جتنے ہو اتنے رہو, اس کے علاوہ جو تم ہو نا یہ سب کیا کرو, علاوہ ختم کرو. تو وزن 40 سال کے بعد بڑھنا کیا ہے؟ نقصان دہ, بڑھنے ہی نہ دو. ایک ڈاکٹر نے ایک بتایا کہ 40 سال کے بعد دبلا پتلا آدمی ہو نا, وہ چاہتا تو ہے کہ میں موٹا ہو جاؤں, تو دیکھنے میں اچھا لگے گا وہ موٹا تازہ. میں جب حج کر کے آیا نا 2013 میں, تو میں کافی موٹا تازہ, بڑا, لوگ کہہ رہے تھے آپ بڑے مشتاق, ہینڈسم, ماشاء اللہ, چہرے پہ رونق. تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بیٹا آپ کی تباہی ہونے والی. لیکن اللہ کا شکر ہے دوبارہ واپس اصل کنڈیشن پہ آ گیا, خود ہی آٹومیٹیکلی آ گیا. تو وہ مجھے نا فجر کی نماز میں پڑھاتا تھا, میرا سانس پھولنا شروع ہو گیا. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھنے میں تو میں صحت مند ہو گیا, لیکن سانس میرا کیا ہو رہا ہے, پھول رہا ہے. یعنی قرات میں آیتیں ٹوٹ رہی تھیں. تو مجھے اندازہ ہوا بیٹا یہ تو موٹا ووٹا ہوا ہے, یہ صحت مند نہیں ہوا. تو پھر ہم دوبارہ آ گئے اپنی اصل پوزیشن پہ. خیر, تو یہ بار بار جو میں ایک ٹاپک کو ریپیٹ کرتا ہوں. خواتین سے بھی یہ موٹاپے کی بات آئی ہے, تو ایک چھوٹی سی بات کر کے, خواتین کو بھی چاہیے اللہ کا واسطہ اپنی جان پہ رحم کرو, موٹاپے سے اپنے آپ کو بچاؤ. خواتین کیا کرتی ہیں, ابھی چھوڑو بس زیادہ, پھر یہ پورا ٹاپک چلا جائے گا. دیکھو جو نیچرل لائف ہے نا, اس کا کوئی آلٹرنیٹ اللہ نے نہیں رکھا. خواتین جو بچے روک رہی ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے موٹاپا ہونے کی, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ جا کے دیکھو پہلے زمانے کی عورتوں کو کتنے بچے ہوتے تھے, بالکل سلم اسمارٹ رہتی تھی. آپ کی انرجی یوٹیلائز مختلف طریقوں سے ہونی چاہیے. موٹاپا کیوں آتا ہے, آپ کی انرجی استعمال نہیں ہوتی نا. کیا ہو گیا بھائی, یہی وجہ ہے نا, انرجی جمع ہو رہی ہے, پھول رہے ہیں. انرجی یوٹیلائز ہوگی تو آپ موٹے نہیں ہوں گے. اب قدرت نے آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کے بہت سارے طریقے رکھے ہیں, وہ سارے طریقے ہونے چاہیے. ایک طریقے پر اکتفا نہیں کرنا آپ نے. پسینہ نکلنا بھی ہے, پسینہ بھی نکلنا چاہیے, ضروری ہے یہ. اور شادی بھی ہے اس کا ایک طریقہ آپ کی انرجی یوٹیلائز ہونے کا, وہ بھی ضروری ہے, ایک وہ طریقہ ہے. اس کے علاوہ کم کھانا بھی ہے, تو کم کھانا بھی ہونا چاہیے, روزے بھی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ایکسرسائز بھی ہے, یہ بھی ہے. عورت کے لیے بچے کی ولادت ہے, یہ بھی ہے. عورت کے لیے بچے کو فیڈ کرانا, یہ بھی ہے. تو یہ تمام طریقے آپ کی باڈی میں ہوں گے نا, جس سے انرجی یوٹیلائز ہونے کے تمام نیچرل طریقے ہوں گے, تو آپ بالکل کیا رہیں گے, فٹ فاٹ. کسی ایک طریقے کو بھی روک دیا آپ نے, مثلا پسینہ نہیں نکلنے دیتے اپنا, اس کے بھی سائڈ افیکٹ ہیں. تو اس لیے قدرت نے جو سسٹم بنا کے دیا ہے نا, کسی ڈاکٹر کا باپ بھی اس کا آلٹرنیٹ نہیں لا سکتا. تو نیچرل لائف پہ آ جاؤ تو فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. تو خیر, اصل بات میں یہ کر رہا تھا کہ بھائی ایک عقل مند ڈاکٹر بار بار آپ کو کیا کہے گا. آج کل وہ آئی ہوئے کیٹو ڈائٹ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ کیٹو ہی ہے نا, یہ کیا ہے, وہ یہ کھاؤ, لو کارب غذائیں کھاؤ. عقل مند ڈاکٹر بار بار اسی پہ لا رہے ہوں گے, بھائی لو کارب. لو کارب کا مطلب نہیں کہ کارب لے لو, لو کا مطلب
ہائی کارب نہیں ہونا چاہیے. لوگ اس کا مطلب سمجھیں لو کارب, یعنی اور میٹھا کھاؤ. تو لو کارب کا مطلب ایسی ڈائٹ لو جس میں کارب کیا ہو, کم ہو. روٹی چاول آلو پراٹھے کم کر دو. جب بھی میں پراٹھے کی بات کرتا ہوں میں صبح پراٹھا کھا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. خیر, تو عقل مند ڈاکٹر کیا کرے گا, وہ بار بار آپ کو اس پہ لے کر آئے گا. اور جو الو بنا رہا ہے نا, وہ اپنی نالج جھاڑے گا آپ کے سامنے بیٹھ کے. وہ کیا کرے گا, نالج جھاڑے گا. مثال کے طور پر محلے میں ایک عقل مند ڈاکٹر ہے, وسیم بھائی گئے اس کے پاس. اس نے دیکھا وسیم بھائی کا ویٹ بہت بڑا ہوا ہے. اس نے وسیم بھائی کو کہا ٹھیک ہے میں دوا فی الحال بلڈ پریشر کی شوگر کی لکھ کے تو دے رہا ہوں, لیکن اللہ کا واسطہ تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے, ویٹ. کھاتے کیا ہو؟ اس نے کہا جی صبح 6 پراٹھے کھاتا ہوں, دوپہر اتنی بریانی پھوڑتا ہوں, شام کو چائے کے ساتھ سموسے کھاتا ہوں, اور پھر رات کو 2-3 روٹیاں کھا لیں, یا زنگر کھا لیتا ہوں, یا پیزا کھا لیتا ہوں. بس ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کھاتا. ابا مریں گے تو بہن کی وراثت بھی کھا جاؤں گا. ڈاکٹر کہہ رہے بھائی وزن کیا کر, کم کر, یہ دوائیں چھوڑ دے, تو ویٹ گرا اپنا. دوسرا آیا اس کو بھی ڈاکٹر نے, تیسرا آیا اس کو بھی ڈاکٹر نے. لوگ کہہ رہے ہیں اس کو تو سالے کو آتا ہی کچھ نہیں ہے, بس اس کو یہی ہے, ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہیں وہ حکیم صاحب دے رہے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کو تو یہی آتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. جو عقل مند جو الو بنا رہا ہے نا آپ کو, جو اپنی بقراتیاں, دیکھو ڈاکٹر نے جتنا پڑھا ہوا ہوتا ہے نا, پڑھا تو بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن پیشنٹ کو اس سب پڑھے ہوئے کی ضرورت نہیں ہوتی. پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ساری نالج اور افلاطونی اور بقراتیاں اس کے سامنے جھاڑ دیں آپ جا کے. بیوقوف نہیں کہوں گا میں اس کو, چالاک ڈاکٹر جو مریض سے پیسے بنائے گا, وہ کیا کرے گا, بیٹھ کے آپ کو گھنٹہ سمجھائے گا, ڈائیگرام بنائے گا, ایکچولی ایسا ہوتا ہے, ایکچولی یوں ہوتا ہے, ایکچولی یہ اس سے انسولین خارج ہوتی ہے, ایکچولی اس سے شوگر بنتی ہے, ایکچولی ٹوپی ڈرامہ کر کے اپنے ماموں کی دکان کی جو ہے نا جتنی دوائیں ہیں وہ آپ کے ذریعے بکوائے گا. ماموں سے الگ کمیشن ہوگا, دکان میڈیکل اسٹور ہوگا نا قریب میں, وہاں سے نسخے پہ نسخے کیڑے مکوڑے بنا کے نا دے رہا ہوگا, کھاؤ کھاؤ. اس کی دوائیں وہاں سے بھی بک رہی ہیں, ادھر سے بھی بک رہی ہیں, پھر اس کو سوئٹزرلینڈ کے ویزے مل رہے ہیں, اور گھوم رہا ہے, سفر کر رہا ہے, مزے پہ مزے. اور آپ کی اس کی قابلیت کی دھاک بیٹھ جائے گی, یار ایجوکیٹڈ آدمی ہے, یار بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, یار ایسی ٹرمز میڈیکل کی استعمال کرتا ہے جو ہماری کھوپڑی میں آتی نہیں. دواؤں کے بھی ایسے ایسے نام لیتا ہے, یہ والی مائسین اور یہ والی مائسین استعمال کریں آپ. ڈاکٹر صاحب یہ کون سی مائسین ہے بھائی, وہ کچھ بھی لگا دو نا. وہ بچوں کے ایک کارٹون آتا ہے اس میں لکھے چراندو مائسین, ٹھیک ہے, اس دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. تو عقل مند ڈاکٹر کیا کرے گا, بھائی یہ پیشنٹ ہے, اس کے مینٹل, میں جب ایک ڈاکٹر کا میں نے انٹرویو لیا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے پہلے کہہ دیا کیا ہو گیا بھائی, یار ایک تو یہ مجھے بہت ڈسٹرب کر رہا ہے, یہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں کس طرح سے لگایا ہے. چلو جی شکر ہے. تو عقل مند ڈاکٹر, ہاں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ یار ایسی گاڑی ٹرمز یوز کرتے. میں نے ڈاکٹر کا انٹرویو لیا نا وہی اکثر رمضان میں, تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پہلے کہہ دیا اللہ کا واسطہ آسان زبان میں سمجھانا, لوگوں کی زبان میں. اپنی ٹرمز جو ہے نا آپ وہ ساری اپنے پاس. ڈاکٹروں کے آپ جتنے انٹرویو دیکھ لو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا کیا رہے ہیں. بعض علماء کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اتنی گاڑی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں ہے. اچھا لوگوں کا بھی دماغ ہے, اسی کو عالم بھی اسی کو سمجھتے ہیں. جو سادہ زبان میں سمجھا رہے لوگ کہتے ہیں اس کے پاس نالج نہیں ہے. اچھا میرے بارے میں بھی میں بہت کمنٹس پڑھتا ہوں, بہت سے لوگوں نے تبصرے کیے ہوتے ہیں مفتی صاحب ایک وائز ہیں, بیان کر لیتے ہیں سمجھانے کی. علم کیا ہے, علم نہیں ہے. میں نہیں دعویٰ کرتا میں کہ عالم ہوں, میں نہیں کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا, لیکن آپ نے میرے واعظ و نصیحت والے بیان سن کے خود سے کیسے فتویٰ لگا دیا کہ اس کے پاس نالج نہیں ہے. ہو سکتا ہے واقعی نہ ہو, ہم تو کورے ہیں, لیکن آپ کو اندازہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کیا ہماری علمی تحقیقات پڑھی ہیں؟ جو ہم نے علمی 20 سال میں فتاویٰ لکھے ہیں, جو تحقیقی کام کیا ہے, وہ کبھی آپ کی نظر سے گزرا ہے؟
ہو سکتا ہے گزرنے کے بعد آپ فیصلہ کریں واقعی یہ بالکل فارغ ہیں, اور یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں نہیں بھائی بالکل فارغ نہیں ہے, ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب تک آپ نے تحقیقات نہیں پڑھی ہیں, ایک آدمی کے ریسرچ سے فائدہ نہیں اٹھایا, آپ کی نظر سے وہ گزری نہیں ہے, تو آپ کیسے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو؟ عوام کے لیول پہ آ کے بات کرنی پڑتی ہے, اور یہی صحیح طریقہ ہے. اگر آپ عوام کے لیول پہ ان کی زبان میں بات نہیں کریں گے, علمیت جھاڑنا شروع کر دیں گے, تو یہ عالم کے صحیح ہونے کی علامت نہیں, غلط ہونے کی علامت ہے. جیسے ڈاکٹر بیٹھ کے علمیت جھاڑنا شروع کر دے لوگوں کے سامنے, او بھائی تو آیا شوگر کا پیشنٹ ہے, دوا لکھ کے دے, جو موٹی موٹی ہدایات دینی ہے وہ دو, اور اگلے پیشنٹ کو دیکھو آپ. تو میں نے ان ڈاکٹر صاحب کے انٹرویو سے پہلے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو جتنا کچھ آتا ہے نا, ایسا نہ ہو آپ وہ بتانا شروع کر دیں, آپ وہ چیز بتائیں جو عوام کے فائدے کی ہو. آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ اتنی گاڑی اصطلاحات ڈاکٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں, نیچے لوگوں نے گالیاں بھی دی ہوتی ہیں, بعض عقل مند لوگوں نے, زیادہ تر تو کہتے ہیں ماشاء اللہ, حالانکہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, لوگ ان کے نالج سے متاثر ہیں. اچھا اس میں یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کچھ 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہیں یوٹیوب پہ, 2 نمبر حکیم بھی ہیں, وہ بھی کچھ ٹرم یاد کر لیتے ہیں اور پھر بھرم میں لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار بندہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے, حالانکہ میں نے ان کے بارے میں پرسنلی الگ سے تحقیقات کروائی, پتہ چلا یہ بالکل فارغ ہیں. ان میں بعض نے تو انٹرویو میں کہا میں امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوں, اور یوں اور فلانا ڈمکانا, اور ایکچولی وہ ٹوپی ڈرامہ نا ٹرمز چند اصطلاحات ہوتی ہیں, عامی آدمی سمجھتا ہے یار اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں. معین اختر کے ماموں نے جب پولیس والوں کو گالیاں دیں تو پولیس والوں کو ان پارٹس کا پتہ ہی نہیں تھا جن پارٹس کو وہ گالیاں دے رہے تھے نا, تو پولیس والے معین اختر کے ماموں سے بڑے متاثر ہوئے کہ یار ایسے پارٹس باڈی کے نام لیے جا رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک انگریز آ جائے پنجاب میں اور پنجاب والوں کی گالیاں سن لے تو بڑا متاثر ہوگا, یار ان کی نالج تو ہماری نالج سے بہت زیادہ ہے, ان کے ہاں تو ایسے پارٹس ہیں جن کا گوروں کو بھی علم نہیں ہے. تو پنجاب میں تھوڑی گالیوں کا ریشو زیادہ ہے, یہ مطلب نہیں کہ پنجاب میں گالیاں زیادہ ہیں, تھوڑا سا نسبتاً تھوڑا سا ریشو زیادہ ہے. کراچی میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں, تھوڑا وہاں جیسے کچھ خوبیاں پنجاب میں زیادہ ہیں, خوبیاں بھی کچھ زیادہ ہیں. خیر, تو اب مسئلہ سارا یہی ہوتا ہے کہ کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو لوگوں کو ایسی چیزوں میں پیچیدگیوں میں ڈال دیتے ہیں کہ جو ان کے فائدے کی نہیں ہے. ہم پریکٹیکل لائف میں کوئی فائدہ نہیں ہے, علمی بھرم تو آ جاتا ہے. اچھا اس بھرم میں بھی وہ غلط ہوتے ہیں, وہ صرف بھرم ڈال رہے ہوتے ہیں آپ کے اوپر, اس میں بھی حقیقت میں کوئی پڑھا لکھا بتائے گا کہ یہ پھینک رہا ہے, اس کے پاس نالج نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر تھے نا کرونا کے دنوں میں, ایک حکیم صاحب تھے, اور وہ حکیم بھی امریکہ سے حکیم بن کے آئے بھائی, یعنی وہاں کے حکیم. وہ لوگ بھی تو آرگینک چیزوں میں ان کے ہاں بھی بڑے کورسز ہیں نا, امریکہ سے یو کے سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے پھینک دی. ان کو پتہ تھا پاکستان میں جو ہمارا چورن بکے گا نا وہ کہیں اور نہیں بکے گا. میں نے جی کورونا کے دنوں میں وہ انگریزوں کے حکیم, آپ سمجھ لیں اس کو, انگریزوں کے حکیم. تو میں نے جناب ان کا نا پورا لیکچر لکھا بیٹھ کے. میں نے کہا یار بڑا شاندار لیکچر, کچھ انگلش میں کچھ ٹرمز آ رہی تھیں جس کا مطلب مجھے معلوم نہیں تھا, وہ میں نے معلومات کروائیں, ٹرانسلیشن کروائی, اس کا کیا مطلب ہے پورا. میں نے کہا یار یہ رسالہ ان حکیم کے نام سے میں شائع کروں گا. کووڈ-19 میں, کورونا میں, یہ بہت ہی بہترین رپورٹ ہے, یہ سارے دیسی نسخے ہیں, سمجھتے ہیں. اور میں نے اس پہ بڑا زبردست اتنا گھنٹے لگا کے لکھا, پھر اس کو کمپوز کیا, کمپوز کر کے PDF میں لے کر آیا. مجھے خیال ہوا کہ یار زیادہ بڑا فنڈر بننے سے پہلے بہتر ہے کہ دوسرے ڈاکٹروں سے بھی تحقیقات کروا لو. تو میں نے پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ 1 نمبر کا پھینکو ہے یہ آدمی. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ امریکہ اور UK سے پڑھ کر آئے, کہہ رہے ہیں ہمارا کلاس فیلو ہے. یہ امریکہ UK سے جو بھی, یہ نہیں کہ جو امریکہ UK میں کہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لے, تو جیسے یہاں بڑے بڑے نالائق پڑھے ہوئے ہیں تو انگریزوں میں بھی بڑے بڑے نالائق ہیں. وہاں کون سا سارے پڑھے لکھے ہیں, ایڈمیشن مل جاتا ہے تو تھوڑا سا کورس کر لو آ کے. کہہ رہے ہیں یہاں لوگ انگریزی ٹرم سے متاثر ہوتے ہیں. انگلش میں جب آپ جو ٹرمینالوجی انگلش میں یوز کرو اور اس میں تھوڑی سی ٹھش پھش کرنا, گٹ پٹ کرنا شروع کر دو آپ, تو لوگ کہتے ہیں یار بہت پڑھا لکھا آدمی ہے.
تو کہا یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے مجھے, وہ ان کے پرسنلی جانتے تھے ان کو, تو میں نے وہ سارا جو ہے نا, پھر انہوں نے بتایا کہ پھر میں نے اپنا رسالہ ان کو واٹس ایپ کیا نا, جو میں نے لکھا تھا انہی کی ہدایات کی روشنی میں, اور میرے نام سے وہ پورے ملک میں شکر ہے شائع نہیں ہوا. اس میں ادرک کے قہوے اور کلونجی کے قہوے اور سونف اور لہسن تو ایسی چیز تھی نا, او ہو. میں تو وہ بیان سن کے میں نے کہا آج سے لہسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا. سارے مسئلوں کا حل کس میں ہے؟ لہسن میں. لہسن یوں کھاؤ تو پھر یوں کھاؤ, پھر الٹے ہو کے کھاؤ, پھر سیدھے ہو کے کھاؤ, پھر لیٹ کے کھاؤ. اتنے لہسن, اور پھر وہ سنا مکی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے یوں کر لو تو پھر یوں, اور پھر سب کے نام بھی انگلش میں. اور بھائی ہم نے کہا ایسا ٹائڈ ہو گیا بھائی, ہڈو بچوں ہو گیا. اچھا کچھ بڑے حکیم بھی ہیں جان پہچان والے, ان سے بھی رابطہ کیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بنا رہا ہے, اس سے اور مر جائے گا آدمی, پاگل ہو جائے گا, تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ اڑ جائے گا. تو میں نے پھر ڈاکٹروں کو بھی بھیجی. انہوں نے کہا بھائی یہ پھر انہوں نے مجھے, ایک ڈاکٹر ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں چورن اسی کا بکتا ہے جو لمبی لمبی پھینکتا ہے. اچھا وہ ان کو ٹی وی چینلز بھی بڑا, یہاں پر چینلز بھی میں بھی آ رہے ہیں, وہ اس وقت آ رہے تھے, اب کا پتہ نہیں. تو چینل والوں کون سا, ان کو کیا پتہ ہوتا ہے, چینل والے تو صرف شہرت دیکھتے ہیں. تو اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ میرے بھائی جب تک 8-10 ڈاکٹروں سے رابطے نہ کر لو, لوگوں کی بھرم بازیوں سے کبھی بھی متاثر نہ ہو. مذہبی اسکالر کے بارے میں بڑے بڑے اسکالر سے پوچھو کہ یہ سننے کے لائق ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹروں کے بارے میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ سننے کے لائق ہے یا نہیں ہے. حکیموں کے بارے میں بڑے حکیموں سے پوچھو, پروفیسروں کے بارے میں پروفیسروں سے پوچھو کہ پھینکو تو نہیں ہے. تو یہ جو جس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں نا, وہی تجزیہ کریں گے کہ یہ آدمی اس فیلڈ. فزیکل فٹنس کے ٹرینر یہاں بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں, آپ کی فزیکل فٹنس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. وہ باقاعدہ کہاں سے پڑھ کر آیا ہے بھائی تو, ملک کے کوئی نامور ٹرینرز تجھے مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے. ایسے لوگ مجھ سے ملے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے فزیکل فٹنس کے ٹرینرز کو دیے کہ ہمیں یوں کر دو نا, بالکل ایسی کمر ہماری کہ CID والوں کو بھی نہ ملے کہ کمر گئی کہاں اس کی, اتنی پتلی کمر ہو جائے, اور ایسا سینہ چوڑا ہو جائے ہمارا, ایسا وزن ہو جائے, ایسی فٹنس ہو جائے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چھڑوا دیا سب کچھ نا, میٹھا چھڑوا دیا بالکل. اس کے بعد ان کو بیماریاں لگ گئیں, کیونکہ بہرحال روٹی چاول آپ کے لیے ضروری بھی ہے نا. وہ کمر تو ایسی ہو گئی, اس کے بعد گردوں کے مسائل کھڑے ہو گئے, کسی کا یورک ایسڈ بڑھ گیا, کسی کو گھٹنوں کے مسائل کھڑے ہو گئے, کسی کو کیا ہو گیا. تو بھائی اس میں بہت, جب تک ایکسپرٹ نہ ہو نا, خام خواہ میں صرف یوٹیوب پہ دیکھ کے لوگوں سے متاثر نہ ہو. اور ایکسپرٹ کا پتہ کس سے چلتا ہے, ایکسپرٹ ہی سے پتہ چلتا ہے. آپ نہیں فیصلہ کر سکتے میں اور آپ کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو لفٹ کرائیں کہ نہ کرائیں. سمجھتے ہو, وہ کم تو کر دے گا آپ کو, صرف کم کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے نا. ہمارے جاننے والے, انہوں نے کسی حکیم سے کہا مجھے کم کر دو, میں بہت زیادہ ہوں. بس یہ سنا کے میں جلدی سے آگے اپنے ٹاپک پر آ رہا ہوں. وہ کافی زیادہ تھے, انہوں نے کسی حکیم سے رابطہ کیا, میں کیا چاہتا ہوں, کم ہو جاؤں. حکیم صاحب نے ایسا نسخہ بتایا کہ وہ کم ہو گئے, لیکن ان کے گھٹنوں کے مسئلے, ان کے گردے کے مسئلے, ان کے درجنوں مسائل ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو وہ اس طرح سے کم کیا کہ بندہ تو کم ہو گیا, لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہو گئے. تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, تھوڑی کہ منہ اٹھا کے جو جس کے پاس چلے جاؤ آپ.